یعقوب کا عام خط پہلا باب اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعت بولے آمین۔ شکریہ، سب بیٹھ جائیں۔ پریز گاڈ۔ 8ویں آیت کے اندر وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ جو دو دلا شخص، میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے ڈبل مائنڈیڈ مین، یعنی دو دلا شخص جو ہے، اس کے تعلق سے آج ہم اس سرمن میں تنگ دروازے کی سیریل میں یہ میسج کو سنیں گے۔ نیرو ڈور کی یہ سیریل جو لاسٹ سرمن ہے، تنگ دروازے میں داخل ہو، اور یسوع مسیح نے یہ کہا اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو یہ تعلیم دی، گائیڈ کیا کہ تنگ دروازے میں داخل ہو۔ یہ تنگ دروازہ جو ہے سکڑا ہے اور لکھا ہے کہ یہ زندگی کو جاتا، مگر ایک کھلا راستہ بھی ہے، کشادہ لکھا ہے، اس کے اندر جانے والے بہت تعداد میں بہت بے شمار کھلے دروازے میں جا رہے ہیں، لیکن تنگ دروازے میں داخل ہونے والا شخص ایک وقت میں ایک دفعہ ہی جا سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے تو وہ ایک ہی جائے گا، یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ گیا ہے تو بیوی بھی ساتھ جائے گی، نہیں۔ ہاں، اگر ایماندار ہے، یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی ہے تو اس کی وائف بھی جائے گی، بچے بھی یسوع کے لہو سے دھلے ہیں تو تنگ دروازے میں داخل ہوں گے، مگر ایک وقت میں ایک شخص ہی اس تنگ دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اپنے لوگوں کو جان فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ آمین۔ اور یہ زندگی کی باتیں انمول موتی ہیں کلام خدا کا۔ آمین۔ یہ تو بھائی سونے سے کندن سے قیمتی باتیں ہیں، ان کو جو لے لے وہ زندگی کو حاصل کرے گا، اور جو مس کر دیتے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، وہ بہت سارے موتیوں کو کھو دیتے ہیں۔ بھائی یہ تو سونا دولت ان ساری چیزوں سے اتم ہیرے موتی ہیں، ہیروں سے بڑھ کر خدا کا کلام۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زور سے لکھیں۔ تو ڈبل مائنڈیڈ شخص میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے، دو دلا شخص ہے۔ دو دلا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو دو خیالوں کے اندر بٹا ہوتا ہے، شکل ایک ہی نظر آتی مگر دو اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ آمین۔ ڈبل مائنڈیڈ شخص نظر شکل ایک ہی آئے گی مگر ایک اور شکل اس کی ہوتی ہے، اس کے خیالات ڈبل ہوتے ہیں، اس کے سوچنے کا انداز ڈبل، اور لکھا ہے یہ دو دلا شخص جو ہے بے قیام ہوتا ہے۔ آمین۔ یعنی اس کو قیام نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا، وہ دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے دنیا کے اندر، ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ دو دلا شخص ہے۔ اور لکھے یہ مت سوچے کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کرے گا، کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ لکھوالے مجھ سے ڈبل مائنڈیڈ شخص، دو دلا شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ایمان اور شک ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے ایک دم کے اندر جیسے سمندر کی لہر ایسے اچھلتی اور پھر تھوڑے وقت میں اس کے بعد فنش ہو جاتی۔ اسی طرح دو دلا شخص کی زندگی کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ شک جو ہوتا ہے یہ ایمان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، زندگیوں کے اندر فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے دو دلا شخص بڑے جوش مارتا ہے، ایمان کے اندر کھڑا بھی ہوتا ہے، لہر کی طرح جوش کھاتا ہوا، معجزات کو ریسیو کرنے والا شخص ہوتا ہے، بڑی باتیں اونچی اونچی کرے گا اور کچھ دیر کے بعد
फौरन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जैसे लहर उठती है, जोश मारती है, और दबा दूसरी लम्हे वो खत्म हो जाती है। इसलिए बाइबल के अंदर दो दिला शख्स के बारे में भरपूर तालीम पाई गई है कि भरपूर तालीम उसके बारे में नॉलेज दिया गया है। और तंग दरवाजे की सीरियल का ये लास्ट मैसेज के अंदर ये बता दिया गया कि दो दिला शख्स खुदा से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। दो ख्यालों के अंदर ये बटा हुआ शख्स होता है, शक भी उसके अंदर होता है और ईमान भी उसकी जिंदगी के अंदर होता है। और ऐसे ईमान की बातें करता होगा, मैं ये हासिल कर लूं, मैं वो हासिल कर लूं, खुदा मुझे ये दे, मुझे वो दे, खुदावन देने लगेगा तो उसकी जिंदगी के अंदर शक आ जाता है। कहता है शायद खुदावन, शायद मुझे ये चीज मिले या ना मिले, शक आ जाता है। फिर लिखा है शक ईमान को खत्म कर देता है, खा जाता है। ये बाइबल के अंदर, याकूब के खत के अंदर पढ़िए। लिहाजा भाइयों बहनों, डबल माइंडेड मत बनिए। अगर कोई डबल माइंडेड खुदा की हजूरी में मौजूद है यहाँ पर जमात में, तो आज वो एक दिल कर ले, माफी मांगे और एक दिल होकर खुदावंत की प्रशंसा करे। डबल माइंडेड जो शख्स होता है, दो दिला शख्स, ये बाइबल लिखा है खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा कभी भी। मांगेगा दुआएं, मगर क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर शक है, तो शक की वजह से, शक की बना पर वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर पाता। इसराइल और यहूदी लोग जो थे, बाइबल में लिखा है, वो दो दिले डबल माइंडेड लोग थे। खुदावंत के सामने वर्शिप करते, प्रशिश करते और साथ ही साथ दुनिया की ही बातों को अपने सामने रखते, खुदा की भी वर्शिप करते और फिर दुनियादारी के काम भी उनके अंदर बेशुमार भरपूर भंपार पड़ी होती और दिखावे के डबल माइंडेड लोग थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ए रियाकार कौम, रियाकार लोग जो होते हैं वो अंदर से कुछ होते हैं और फिर बाहर से कुछ नजर आते हैं। बाहर से बड़े रूहानी नजर आते हैं, बढ़िया दुआवां कर दो चीची, और कभी उनके घर में जाओ, दरवाजे के पास से गुजरे, गालियों के अलावा और कोई बात नहीं करते, नहीं लगते रूहानी है, क्योंकि डबल माइंडेड है, दो ख्यालों के अंदर बटे हुए लोग हैं। इसलिए वो खुदा से कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। ये शॉर्टकट बात है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर कोई दो ख्यालों में बटा हुआ है, होश करे। जमात के अंदर कोई डबल माइंडेड शख्स बैठा हुआ है, अपनी जिंदगी पे गौर कर ले। 2018 के अंदर अगर वो पीछे पीछे डबल माइंडेड था, तो 2019 के अंदर भाई एक दिल करे, एक खुदा की प्रशंसा करे। आमीन। ये नहीं कि दुनिया की भी प्रशंसा और खुदा की भी प्रशंसा की जाए। अमेजिश आपकी लाइफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर अमेजिश है, खुदा की भी प्रशंसा करते हैं और दुनिया के गाने भी गाते हैं, दुनिया की वर्शिप भी करते हैं, इसका मतलब आप डबल माइंडेड माइंड रखते हैं, डबल माइंडेड शख्सियत है आप। इसलिए ख्याल करें भाइयों, आसमानी मुकामों में वो नहीं जा सकेगा। इसलिए तंग दरवाजा है, इसलिए ये तंग दरवाजा है। तंग दरवाजे में दाखिल होना है तो भाइयों वन माइंडेड माइंड होना चाहिए। वन माइंड होगा, यानी एक दिला शख्स, यानी दिल अगर खुदा को दिया है तो फिर खुदा के लिए ही वर्शिप होता है। आइए खुदावंत के जलाल की पता लेते हैं। ऐसा दिल खुदा को पसंद है। तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ए खुदा, मुझे दो दिला शख्स से नफरत है, कराहत है। डबल माइंडेड मैन कभी भी खुदा से कुछ ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए बाइबल के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, सुलेमान के बारे में सुनिए। लिखा है सुलेमान ने 1000 सैक्रिफाइस दी, 1000 कुर्बानियां खुदा की हजूरी में लाया। खुदा की हजूरी में जब बादशाह बना, 1000 सैक्रिफाइस उसने खुदा की हजूरी में दी और रात को सो गया जाके। लिखा है ख्वाब के अंदर खुदा उसे दिखाई दिया, उसे कहा सुलेमान मांग तू क्या मांगता है। आमीन। यहां तो भाई हदिया देने में लोग डरते हैं, 10% देने से घबरा जाते हैं। वहां उसने खुदा की हजूरी में दिया, खुदा खुद उसके पास आ गया। आमीन। ये कोई भेद समझे भाइयों,
خوشی سے دیں. اسے خوشی سے خدا کی حضوری میں لایا. 10,000 سیکریفائس قربانیاں خدا خود اس کے پاس آیا. خدا نے کہا مانگ سلیمان تو کیا مانگتا ہے تجھے دوں گا. اس نے کہا خدا بندہ مجھے حکمت دے دے میں اپنی رعایا کا انصاف کر سکوں. خدا خوش ہوا اس کی بات پر. ہاللیلویا. خدا شاد ہو گیا تو کہنے لگا جا تجھے حکمت بھی دی جو تو نے مانگا نہیں, دولت عزت شہرت سب تجھے دی. آئیے خدا خدا نے کہا تو نے جو کچھ مانگا تجھے دیا. تو نے اب دشمن کی جان نہیں مانگی, دولت نہیں مانگی, دولت کا سوال نہیں کیا, تو نے دنیا کی شرط نہیں مانگی, تو نے وہ مانگا حکمت کو مانگا. میرے بیٹے کو ہی ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تعریف ہے کیونکہ یسوع حکمت ہے. پولس رسول خطوں کے اندر کہتا ہے وہ حکمت ہمارے پاس موجود ہے. آمین. وہ اتری ہے آسمان سے. تو بھائیو سلیمان نے حکمت کو مانگا, کلام کو مانگا, اور لکھا جب صبح اٹھا, سنیے غور سے, جب قرآن اسے دے دیا, صبح اٹھتے ہی سلیمان اس نے شک نہیں کیا. یہ پتہ نہیں خواب کی نظر آیا, خواب تو بڑی سچ ہے جھوٹ ہے نہیں. اس نے تھنک کیا, اس نے ایمان سے اس حکمت کو, دولت شہرت کو بیسک کو ریسیو کیا. اس نے شک نہیں کیا. رتی بار اس کی زندگی کے اندر, سلیمان کی زندگی کے اندر شک نہیں آیا. تبھی اس نے خدا سے حکمت کو حاصل کی. اگر شک آ جاتا کہتا خواب سی نا, خواب ہی سی نا, ایسا سوچتا کبھی حکمت کو نہ خدا سے مانگ مل ہی نہیں سکتی تھی. شک ایمان کو کھا جاتا ہے. ایمان سے اس نے اس کو ریسیو کی, بلیسنگ کو ریسیو کیا اور اسے حکمت خدا نے بخشی. آمین. اس لیے بھائی بہنوں ڈبل مائنڈڈ شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا, حالانکہ مانگے گا بہت کچھ. اور پانی کی یہاں پر اس کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پانی کی جو ہے موجوں کی مانند ہے اور پھر لہروں کی مانند ہے. جیسے پانی کے اندر ایسے لہر اٹھتی فوراً اور پھر تھوڑی لمحہ کے بعد فنش ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک ڈبل مائنڈڈ شخص ایمان میں بڑھتا ہے, خدا مجھے یہ دے دے وہ دے دے, مانگتا بھی ہے مگر شک کرتا ہے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. جب یہ سوچ رہا ہے تو پھر اس کا ایمان ختم, فنش ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو بہنوں شک اپنی زندگی میں کبھی آنے نہ دیں. بھائی شک اگر آ گیا تو گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. اگر بیوی, یاد رکھیے, خاوند پر شک کرتی ہے تو اوندے وال بڑا دیکھنا ہے, اکھا تھلے رکھا کر, اس کا مطلب شک ہے. حامد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے, سیدھا بیٹھا کر, یہ شک ہے. حامد بھائیو اگر یہ بیوی کہتی ہے یا خاوند کہتا ہے تو بڑا پیار ہونی ہے, اگر یہ ایسا سوچ لیا اس کا مطلب آپ نے اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں, شک کر رہے ہیں. بیوی کبھی اپنے خاوند پر شک نہ کرے. آمین. ایمان پر چلیے, ایمان جو ہے آپ کو بہت اوپر لے جائے گا. بیوی بھی اپنے خاوند پر کبھی شک نہ کرے گا, ایمان پر چلے. آمین. بھائیو ایمان پر چلنا ہوگا. جب شک بیوی کرے گی یا خاوند بیوی پر شک کرے گا, اس کا مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے وہ شخص, یا عورت ہو یا مرد ہو. اس لیے بھائیو شک کبھی آپ کی زندگی کے اندر نہ آئے. شک آئے گا تو بربادی اسٹارٹ ہو جائے گی. اس لیے بیوی خاوند کی عزت کرے اور خاوند بیوی کی آنر کرے. آمین. اس لیے شک کبھی نہ آنے پائے. جب شک آ جائے گا اس کا مطلب برباد ہو جائیں گے آپ. تو بربادی کو اپنی زندگی میں کبھی آنے نہ پائے. اس کا مطلب آپ ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں, شک رکھتے ہیں, خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں, اور پھر دوسرا شک ہو, ایمان میں کمزور ہو, تو پھر اس کا مطلب ڈبل مائنڈڈ ہے. تو بائبل کے اندر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, سنیے بائبل کے اندر. اس لیے شک کبھی نہ کیجیے. شک تو ایمان کو کھا جاتا ہے. تو شک کریں گے برباد ہو جائیں گے, ہلاکت کے اندر چلے جائیں گے. شیطان کو موقع ملے گا, اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ وہ شک ڈالتا ہے, اور جب شک ڈالتا ہے تو آپ کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. آپ شیطان کے حوالے اپنے ان لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں جب شک کر رہے ہوتے ہیں. اور
یہ بڑی خطرناک حالت ہے. لہذا میں آپ کو مختصر یہی بتاؤں گا کہ شک نہ کیجیے. 2018 کے اندر پچھلے سالوں کے اندر شک والی زندگی رہی. ڈبل مائنڈنگ تھے اگر آپ میں دو خیالوں کے اندر بٹے ہوئے تھے, خدا کے ساتھ بھی چل رہے تھے اور شک بھی کر رہے تھے. اس کا مطلب ڈبل مائنڈنگ تھے آپ, اس کو ختم کیجیے. تب تنگ دروازے میں داخل ہو سکیں گے. اور خداوند کے کلام کے اندر چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا. بائبل میں لکھا ہے بلام نبی اسرائیل کے اندر, بنی اسرائیل کا نبی تھا, پروفیٹ تھا, بڑا اچھا خادم تھا, خدا سے کلام مانگتا, خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا. اور وہاں کا بلک بادشاہ تھا, وہ لوگوں کو, بادشاہ کو فتح کرتا ہوا یہاں پر اسرائیل کو فتح کرنا چاہتا تھا. اور اس نے, یہ بلک جو بادشاہ تھا, اس نے بلام نبی کو بلایا اسرائیل میں سے. اس نے کہا کہ تو بنی اسرائیل پر لعنت کر دے. یہ جانتا تھا کہ جب بنی اسرائیل پر لعنت ہو جائے گی تو اسرائیل ڈسٹروائے, ختم ہو جائے گی. تو جب لعنت کر دیے جاتے, نبی کر دیتے تھے, تو وہ قومیں فنش ہو جاتی تھی. تو یہ آیا, اس نے کہا, بلک بادشاہ نے بلام سے کہا میں تجھے اپنی بادشاہی کے اندر عہدہ دوں گا, کرسی دوں گا, پھر دولت دوں گا, شہرت دوں گا, ہر چیز تجھے ملے گی, تو جا کر قوم پر لعنت کر. اب اچھا نبی تھا, خداوند کی ورشپ کرتا تھا, کلام کو رسیو کرنے والا شخص, لیکن دو خیالوں میں پٹ گیا. ایک طرف لالچ ہے, دولت, عزت, شہرت, رتبہ ہے, اور دوسری طرف خدا کی ورشپ, اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. دو خیالوں کے اندر, دو صورتوں میں بٹ کر رہ گیا. اور اسرائیل پر لعنت کرنے, گدی پر بیٹھا اسرائیل پر لعنت کرنے جا رہا ہے. لیکن وہاں پر گدی آگے بڑھ نہیں رہی, نبی کو بچانا چاہتی. آگے فرشتے نے تلوار پکڑی ہوئی ہے بھائی, اور وہ دولت کے لالچ میں گدی کو مارتا چلا جا رہا ہے. چل آگے, چل آگے, پہاڑ پر میں بنی اسرائیل پر لعنت کرنے جا رہا ہوں. تو گدی آگے جا نہیں رہی. خدا نے گدی کی زبان کھولی, اور نبی ہوش کر, آگے فرشتہ ہے, تلوار پکڑے تیری گردن اڑا دے گا, تو کیا کر رہا ہے. اسے دیکھا کہ تو پھر بھی باز نہیں آیا. دولت کس قدر اسے حاصل کرنے کی خواہش, رتبہ مل جائے گا, شہرت ہوگی دنیا کے اندر, خدا کو چھوڑ کر, خدا کی قوم کو چھوڑ کر. حالانکہ نبی جانتا تھا کہ بنی اسرائیل پر میں لعنت کر نہیں سکتا, پھر بھی کرنے جا رہا ہے, اور پھر بھی کرنے گیا. مگر خدا نے اس کے الفاظ کو بدل دیا. کہنے لگا کہ اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا, اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا جو نواب کی نوری کو مار مار کر چکنا چور کر دے گا. ہاللیلویا. اس نے کیا تو لعنت کرنے کے لیے تھا, مگر بنی اسرائیل کو برکت دینے لگا. آمین. آئیے خداوند کے جلال کے لیے. لہذا دنیا کے اندر بے شمار لوگ, ڈبل مائنڈڈ لوگ آپ پر لعنت کرنے کی کوشش کریں, جادو چلانے کی کوشش کریں, یا لعنت آپ پر بھیجے. بھائی آپ پر لعنت نہیں چلے گی. آمین, آمین. اور بھائی جادو تھوڑے سے نہیں چلتا. آمین. تو جادو آپ پر نہیں چل سکتا, نہ تو کوئی چیزیں آپ پر چل سکتی ہے, نہ کوئی تویز آپ پر چل سکتا ہے. تو بھائیو بہنوں, اس چیز سے مت گھبرائیں کہ جادو کو چلا دے گا, کوئی دعا بد دعا دے دے گا. آپ پر بد دعائیں نہیں اثر کریں گی, کیونکہ آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. آپ خداوند کے لہو کی پروٹیکشن کے اندر خدا کی حضوری میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے بھائی بہنوں, ان چیزوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے, خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے. اس لیے آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا, کیونکہ خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے. اس لیے بھائی بہنوں, ڈبل مائنڈڈ شخص ہونے کی کوشش نہ کریں. گیا تو وہ اچھا نبی تھا, گیا تو لعنت کرنے, لیکن خدا نے اس کی بدل کر رکھ دیا, اور اس نے بنی اسرائیل کو برکت دے دی. لہذا آج بھی بے شمار خادم تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا, مگر خدا غلط نبوت کرنے جاتے ہیں, غلط کلام سناتے ہیں, تعلیم کا پتہ نہیں, لیکن خدا اپنی عزت کی خاطر ان کے الفاظ کو بدل دیتا ہے, برکت کے الفاظ میں بدل دیتا ہے. آمین. اس لیے بھائی بہنوں, خدا نے اپنا کام لینا ہوتا ہے, لیکن پھر بعد میں بلام نبی کیا کہتا ہے؟ بلام کہتا ہے کاش کہ میں
ईमानदारों की मौत मरूं, ये ख्वाहिश खुदा के सामने रखता है। उसे पता है कि मेरे अंदर लालच है, मैं डबल माइंडेड शख्स हूं, मेरा दिल जो है दो डबल माइंडेड हुआ है, दो ख्यालों में बटा हुआ है। दौलत की ख्वाहिश मेरे अंदर है, दुनिया की ख्वाहिश मेरे अंदर है। इसलिए भाई बहनों, फिर वो कहता है, ख्वाहिश इज़हार करता है, खुदावन काश के मैं, काश ही कहता है, शक के अंदर रहता है। काश कहता कहने वाला शक के अंदर होता है ना, काश शक की अंदर, काश के मैं ईमानदारों की मौत मरूं, मगर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो भाई बहनों, इसलिए डबल माइंडेड मत बनिए, खुदा से मोहब्बत कीजिए। अगर आपका दिल दो ख्यालों में बटा हुआ है तो उसे खुदावंद की वर्शिप के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर खुदा के साथ चल रहे तो खुदा के साथ चलिए। ये नहीं कि खुदा के काम भी आप कर रहे हैं, खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और दुनिया के काम भी आपके अंदर वाजिया नजर आ रहे हैं। तो भाइयों, ऐसी हालत है तो खतरनाक हालत है। ऐसा शख्स कभी खुदा से कोई बरकत हासिल नहीं करेगा, ना तो तंग दरवाजे में दाखिल होगा, ना आसमानी मकामों में जा सकेगा। जिंदगी हमेशा की वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें खुदावन के सामने अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को खुदा, अपना दिल जो है खुदावन को देंगे तो फिर खुदावन की वर्शिप करेंगे और फिर खुदावन आपको बरकत देगा। इसलिए अपनी जिंदगी पे वॉच कीजिए, गौर कीजिए। अगर आप डबल माइंडेड यहाँ पर कोई शख्स बैठा है, दो ख्यालों में बैठा है, दुनिया को भी खुश कर रहा है और खुदा को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो माफी मांगे, इस मुश्किल से बाहर आ जाए, खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दे, खुदा उसकी सोचो ख्यालों को बदल डालेगा। आमीन। आइए अपने सर को झुकाइए, आंखें बंद